ارطغرل ایپیسوڈ نمبر 2 کی سمری۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں۔ جس نے ذمہ داری یا تکلیف دی ہے وہی اسے پورا کرنے کی طاقت بھی دے گا۔ یہ ہے وہ دو جملے جو کہ اس ایپیسوڈ کے بہت خاص ہیں۔ اس ایپیسوڈ سے ہمیں کیا ملا سیکھنے کو؟ کہ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، تو پھر کیوں چھوڑ دیں حق کا راستہ؟ کیسے ظالم کے سامنے سر جھکا لیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ روز محشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ ضروری بات یہ ہے کہ بات کی گئی ہے ظالم کی، کہ ظالم کے سامنے کیسے سر جھکائیں۔ کسی دین، مذہب، مسلک کی بات نہیں گئی، حق کے اوپر رہنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ قبیلے کے 4 جوان جن کی قیادت ارطغرل غازی کر رہے تھے، صلیبی سپاہیوں کے ظلم سے 3 قیدی چھڑوا کر لاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ایک اہم بات تھی کہ مرنے والے صلیبیوں میں صلیبی فوجی کے سپاہ سالار کا بھائی بھی ہوتا ہے، اور یہ تمام واقعہ سلجوق ترک کے علاقے میں ہوتا ہے، لیکن وہاں کا حکمران کرا تویگر صلیبیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوتا ہے۔ اب یہ قیدی کون تھے اور ان کی سلجوق ترک حکومت کے لیے کیا امپورٹنس تھی، وہ ہمیں آگے پتہ لگے گا۔ لیکن ارطغرل، اس کے والد سلیمان شاہ جو کہ اس قبیلے کے سردار ہیں، یا کسی اور کو ان 4 قیدیوں کے بارے میں، ان 3 قیدیوں کے بارے کی کوئی شناخت معلوم نہیں ہوتی۔ ارطغرل کا اپنا بھائی گندگدو کھانے پر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ان قیدیوں کو سلجوق ترک کے حوالے کرنا چاہیے، ورنہ قبیلہ پریشانی میں آ جائے گا۔ اتنی بڑی قوت کے سامنے کیسے لڑیں گے؟ اور یہاں سے آپسی اختلافات کا بیچ ڈل جاتا ہے، اور حکمرانی کے بھوکے کم ظرفوں کو گندی سیاست کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، کتنے طاقتور اور کتنے شاطر ہیں، ہم آگے دیکھیں گے۔ ایک طرف قحط سالی، بھوک اور پریشانی، دوسری طرف سلجوق ترکوں سے ٹکراؤ کچھ انجانے لوگوں کی وجہ سے۔ ارطغرل کے گھر کے اندر بھی ایک سیاست چل رہی ہوتی ہے جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ اس کے بھائی گندوگلو کی بیوی دراصل ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اس کے مطابق اس کے ماں باپ کو سلیمان شاہ یعنی ارطغرل کے والد نے قتل کیا ہوتا ہے، اور بدلے کی آگ اس کے اندر بھری ہوتی ہے۔ حالانکہ سلیمان شاہ اور اس کی بیوی اس کو اور اس کی بہن کو اپنی بیٹیاں مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑے بیٹے سے اس کی شادی بھی کروائی ہوتی ہے، لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن ارطغرل سے شادی کر لے تاکہ اس گھر کے اندر ان کا کنٹرول بحال ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کا بدلہ لے سکیں سلیمان شاہ کو قتل کر کے۔ لیکن اس کے اس مقصد میں ایک بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے ان چھڑائے ہوئے قیدیوں کے آنے سے۔ وہ جوان لڑکی جو ان قیدیوں میں تھی، حلیمہ، ارطغرل کو پسند آ جاتی ہے۔ یہاں کوکچی، اس بڑے بھائی کی بیوی، کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران قبیلے کے سرداروں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قبیلہ اب نقل مکانی کرنی چاہیے ایسی جگہ جہاں قحط سالی نہ ہو، ہریالی ہو، پانی ہو، جنگلات ہوں۔ گندگدو سلیمان شاہ کا بیٹا مشورہ دیتا ہے کہ حلب جانا چاہیے، جو کہ آج سیریا کا ایک شہر ہے۔ العزیز، وہاں کا جو سردار ہے، صلیبیوں کے خلاف ایک فوج جمع کر رہا ہے، اور بدلے میں کائی قبیلے کے لوگوں کو وہ رہنے کی جگہ دے سکتا ہے، اور کائی قبیلے کے سپاہی اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ یہاں شر پسندوں کی خواہش کے برعکس فیصلہ ہو جاتا ہے کہ قبیلہ حلب کی طرف نقل مکانی کرے گا، لیکن جو شر پسند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کسی جنگ میں نہ کودیں جہاں کوئی خطرہ ہو، بلکہ وہ دوسری طرف روم کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں منگولز کا قبضہ ہوتا ہے۔ ابھی میٹنگ مکمل نہیں ہوئی ہوتی کہ ڈنکے بجتے ہیں۔ سلجوق ترک کا وہ کرپٹ کٹ پتلی کمانڈر قیدیوں کو لینے کے لیے آتا ہے۔ جہاں لڑائی ہوئی ہوتی ہے وہاں ایک کلہارا ملتا ہے جس پر کائی قبیلے کا نشان ہوتا ہے، جس سے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ان قیدیوں کی ضرور کوئی خاص اہمیت ہوگی کہ کمانڈر کو خود آنا پڑا۔ سلیمان شاہ اپنی رعایات کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کے مطابق سلیمان شاہ اپنے طور طریقے کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کے مطابق کراتوگر کو قیدی حوالے کرنے سے منع کر دیتا ہے کہ اب وہ اس قبیلے کے مہمان ہیں اور ان کی امان میں ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین سلجوق ترک کا سربراہ
بھی اسی بات کو مانے گا اور کرا تو اگر بے ایمان کمانڈر ہے. کرا تو اگر قبیلہ برباد کرنے کی دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سازش کرنے والوں کو ایک نیا موقع مل جاتا ہے. ارطغرل کا بڑا بھائی جو کہ صاف دل انسان ہے وہ ہمیں آگے پتہ لگے گا، لیکن وہ بھی اس غلطی کا احساس دلاتا ہے. دوسری طرف صلیبی مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے مختلف علاقوں کے سلطان اور مسلم کمانڈرز کو شہید کر دیتے ہیں کہ آپس میں یہ لڑتے رہیں. اسی وقت ان کو پتہ لگتا ہے کہ صلیبی سپاہیوں پر حملہ ہوا ہے اور ان کے کمانڈر کا بھائی مارا گیا ہے. یہاں کردگلو موقع دیکھتے ہوئے گنڈوگلو ارطغرل کے بھائی کو بہکانا شروع کر دیتا ہے. کردگلو دراصل سلیمان شاہ کا خونی بھائی ہے، لیکن وہ اس سیٹ کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. وہ خود سردار بننا چاہتا ہے اور وہی دراصل فساد پھیلا رہا ہے. ارطغرل کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے دراصل قبیلے کو ایک خطرناک موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ کردگلو سلیمان شاہ کا چھوٹا بھائی کوشش کرتا ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے اور آپس میں فیملی کے اندر دراریں ڈال دی جائیں. اچھا، کردگلو کیا کرتا ہے؟ وہ گنڈوگلو جو کہ ارطغرل کا بڑا بھائی ہے اس کو ایک طرف زہر کا تیر اس کے اندر ڈالتا ہے اپنے بھائی کے خلاف، اور دوسری طرف تعریف کی چاشنی ڈالتا ہے کہ تم ہی آنے والے ولی عہد ہو اور تم ہی سردار بنو گے. یہاں کردگلو جھوٹ بول کر کرا تو اگر ایک ظالم سے مل کر سمجھانے کی اجازت لے لیتا ہے سلیمان شاہ سے کہ میں اس سے مل کر اس کو سمجھاؤں گا، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلاؤں گا. ایپیسوڈ کے اینڈ میں ارطغرل کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے. وہ واقعی میں ایک مجاہد کی ماں ہے، اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ جب ایک آگ میں قدم رکھ ہی دیا ہے تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ڈٹنا ہے اور اپنی طاقت سے دشمن کی نیندیں اڑانی ہیں. یہ ایک امتحان ہے جس میں کامیاب ہونا ہے. ایپیسوڈ کے آخر میں ٹیٹنس صلیبی کمانڈر جس نے اپنے بھائی کھویا ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ ترکوں کو وہ اس کی سزا ضرور دے گا. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کردگلو کس طرح سے پولیٹکس کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، صلیبی کمانڈر کیا کرتے ہیں، کس طرح سے آگے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس قبیلے کو، اور کراتوگر کیا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی بات نہ مانی گئی ہے. 100% پریکٹیکل اور امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی بیس کو لیتے ہوئے جہاں دوسرے لوگوں نے، دوسری قوموں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہر میدان میں، خواہ وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بزنس ہو.